اللہ کے نبی جلدی کسی کے اوپر بددعا نہیں کرتے تھے، مگر جب آپ کی ایک مرتبہ عصر کی نماز قضا ہو گئی، دشمنوں سے لڑائی چل رہی تھی، جنگ خندق کا موقع تھا، اور لڑائی کے دوران آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی، تو اللہ کے نبی کے منہ سے بددعا نکل گئی۔ آپ نے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اے اللہ ان کے گھروں کو تو جہنم کی آگ سے بھر دے، ان کی قبروں کو تو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، اے اللہ ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ اتنی فکر تھی اللہ کے نبی کو نماز۔ آج ہم نماز نہیں پڑھتے، کیوں صاحب؟ ارے کام بہت ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی کالج میں جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ جب پوچھے گا میرے بندے تو 24 گھنٹے میں 5 بار میرے آگے ماتھا جھکانے کو بھی تیار نہیں تھا، میرے آگے سر جھکانے کو تیار نہیں تھا، تو اللہ اکبر کہہ کر میرے آگے نماز پڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اور اپنے آخری ٹائم بھی اللہ کے نبی نے نماز کی تلقین کی اور نماز پڑھنے پر لوگوں کو ابھارا۔ آپ کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی کا آخری ٹائم تھا، آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، آپ بے قرار تھے، بے چین تھے، تڑپ رہے تھے۔ آپ اس حالت میں اللہ کے نبی کی زبان سے کچھ الفاظ نکل رہے تھے، میں نے غور سے کان لگایا کہ سنوں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو تم نماز کی پابندی کرنا، او لوگو تم نماز کی پابندی کرنا، اپنے غلاموں کا خیال کرنا، اپنی لونڈیوں کا خیال رکھنا، اپنے نوکروں کا خیال رکھنا۔ آخری ٹائم بھی اللہ کے نبی کو نماز کی چنتا ہے، نماز کی فکر ہے۔ اور آگے بڑھیے، سوموار کا دن ہے، آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے۔ آپ حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں مسواک ہے، اللہ کے پیارے نبی کی نظر مسواک کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ آپ اماں عائشہ کو اشارہ کرتے ہیں، اماں عائشہ سمجھ جاتی ہیں کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ اماں عائشہ مسواک کو لے لیتی ہیں اور اپنے دانتوں سے مسواک کو نرم کرتی ہیں، اور وہ مسواک اللہ کے نبی کو ہاتھوں میں دے دیتی ہیں۔ اللہ کے آخری نبی مسواک کرتے ہیں، اور بڑے بہترین طریقے سے آپ مسواک کرتے ہیں، اور اماں عائشہ کا لعاب، اماں عائشہ کا تھوک اللہ کے نبی کے تھوک کے ساتھ اس طریقے سے مل جاتا ہے۔ اور اس سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ جب کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کا آخری ٹائم ہے تو وہ مسواک کر لے، وہ اپنا منہ صاف کر لے، تاکہ اللہ تعالیٰ کیا اس حال میں جائے کہ اس کا منہ صاف ہو۔ آپ نے مسواک کیا، مسواک کرنے کے بعد آپ کے اوپر موت کی سختیاں آنے لگی، آپ کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی، آپ کے اوپر تکلیف کے آثار نظر آنے لگے، آپ بے چین ہونے لگے۔ آپ کے بغل میں ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، پیالے میں پانی تھا، آپ بار بار پانی اپنے چہرے پر ڈالتے تھے اور کہتے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ تو موت کی سختیوں پر میری مدد فرما، اے اللہ تو موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں اس کے پہلے میں موت کی سختیوں کو ناپسند کرتی تھی، مگر جب میں نے اپنے نبی کے اوپر بھی موت کی سختیاں دیکھی تو اس کے بعد میں سمجھ گئی کہ موت کی سختیاں تو کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہیں، اللہ کے نبی کے اوپر بھی موت کی سختیاں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے،
اور آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ تو رفیق اعلیٰ کے ساتھ مجھے ملا دے، تو اپنے نبیوں کے ساتھ مجھے ملا دے، تو اپنے نیک بندوں میں مجھے ملا دے۔ اتنا کہنے کے بعد اللہ کے نبی کا ہاتھ دھیرے دھیرے زمین پر آ گیا اور آپ کی روح آپ کے بدن سے نکل گئی اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، موت کا یہ منظر اللہ کے پیارے نبی کو بھی دیکھنا۔ آپ کی بیٹی فاطمہ جو اس موقع پر موجود تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے اور وہ کہہ رہی تھی یا ابتا، ہائے میرے ابا جان، من جنت الفردوس ماوا، میرے ابا جان کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے۔ الا جبریل ننعا، اے جبریل ہم تمہیں اپنے باپ کی موت کی خبر دے رہے ہیں۔ اجاب ربا دعا، میرے ابا نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، میرے ابا تو اپنے رب کے پاس چلے گئے، میرے بابا تو اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ آپ کی بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے۔ موت کا وہ منظر دیکھ کر کے صحابہ کرام بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو موت آئی ہے۔ وہ تو یہ ماننے کو ہی تیار نہیں کہ ان کو موت آ سکتی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ لوگوں، اللہ کے نبی کو موت نہیں آئی ہے، آپ زندہ ہیں، اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے لیے بلایا تھا، اللہ کے نبی کو بھی بلایا ہے، آپ واپس آئیں گے۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو موت آ گئی ہے، ان کے ہاتھ پیر کو وہ کاٹ ڈالیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، وہ بھی آئے، مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر غصے میں کھڑے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر نے ان سے کوئی بات نہیں کی اور ڈائریکٹ حضرت عائشہ کے کمرے میں چلے گئے۔ جب حضرت عائشہ کے کمرے میں گئے، سامنے اللہ کے نبی کی ڈیڈ باڈی ہے، اللہ کے نبی کا جسم اطہر ہے، آپ کی باڈی ہے، آپ کا شریر ہے، آپ کا جسم مبارک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں اور اللہ کے نبی کی پیشانی کو چوم لیتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں۔ اے اللہ کے نبی، سب کو ایک موت آتی ہے، وہ ایک موت آپ کو آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ 2 موت آپ کو نہیں دے گا، ایک موت سب کو آتی ہے، وہ موت آپ کو آ چکی ہے۔ اس کے بعد آپ مسجد میں آتے ہیں، صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کے منبر کے بغل میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، اور اس خطبے میں سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، او لوگو محمد تو اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی دنیا میں بہت سارے رسول آئے ہیں۔ أَفَإِن مَاتَ، اگر آپ کو موت آ جائے، أَوْ قُتِلَ، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن کی یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد کہا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، او لوگو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ کان کھول کر کے سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اللہ کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ تو یہ اللہ کے نبی کی موت کا ایک منظر تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو میرے بھائیوں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کے آنے کے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگو۔ اور یہ جتنی مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، ہم مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، کئی قرآن جلایا جا رہا ہے، کئی نبی کی توہین ہو رہی ہے، یہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس،
زمین کے اندر، خشکی کے اندر، تری کے اندر، جہاں پر بھی تم کو بگاڑ نظر آ رہا ہے، وہ لوگوں وہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے، وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو یہ گناہوں کا نتیجہ بڑا برا ہوتا ہے میرے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو اس گناہ کا اثر مجھے اپنی بیوی کے اخلاق میں نظر آتا ہے، مجھے اپنی سواری کے اندر نظر آتا ہے، سواری سے جا رہا ہوں، سواری پھسل جاتی ہے اور بیوی کے اخلاق میں کوئی کمی نظر آتی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں۔ گناہ کا انجام ہمیشہ بھیانک ہوتا ہے میرے بھائی۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی پاپ کرتا ہے، اس کی روزی روٹی چھین لی جاتی ہے، اس کے مقدر کی روزی جو اللہ تعالیٰ لکھتا ہے وہ روزی چھین لی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، انسان کو جو روزی ملنے والی ہوتی ہے وہ روزی اس سے چھین لی جاتی ہے اس کے گناہ کی وجہ سے۔ اب آئیے آخری چیز بیان کرتا ہوں کہ گناہوں سے ہم کیسے بچیں۔ آپ نے گناہ کے بارے میں سن لیا، گناہ کے بھیانک انجام کے بارے میں سن لیا۔ اب آخری پوائنٹ پر ہم تھوڑی دیر بات کر کے بات ختم کریں گے، کیونکہ اب میں سمجھ رہا ہوں 3 بج چکے ہیں، اب آپ بھی جانے کے موڈ میں ہیں۔ بس اس کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے کہ گناہ سے بچیں گے ہم اور آپ کیسے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے ایئرپورٹ کے اوپر کیمرے لگے ہوتے ہیں، بھاگ ڈوگرا ایئرپورٹ پر آپ چلے جائیے، وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر طرف۔ پٹنہ اسٹیشن پر چلے جائیے کیمرے لگے ہیں، کٹیہار اسٹیشن پہ چلے جائیے کیمرے لگے ہیں۔ کیمرے کیوں لگتے ہیں میرے بھائی؟ کیمرے اسی لیے لگتے ہیں تاکہ کوئی کرائم نہ ہو، کوئی جرم نہ ہو، کوئی چور چوری کرنے سے ڈرے کسی کیمرہ لگا ہوا ہے، کوئی کسی لڑکی کو چھیڑنے سے ڈرے، کوئی بدماش لڑکا وہ سمجھ جائے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے۔ اگر آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک کیمرہ ہمارے اور آپ کے اوپر لگایا ہے، اور یہ کیمرہ ایسا ہے جو 24/7 آن ہے۔ یہ کیمرہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے، یہ اللہ کا کیمرہ ہے۔ اللہ کے فرشتے ہر بات کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، میرے بندو ہمارے فرشتے تمہاری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تم اللہ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے ہو، سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ میری ماں بہنوں، جو آپ کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں، جو غیبت اور چغلی ایک دوسرے کی آپ کرتی ہیں، وہ غیبت اور چغلی بھی ریکارڈ کی جا رہی ہے، وہ بھی نوٹ کی جا رہی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میرے بندے تیری زبان سے جو الفاظ نکلتا ہے وہ سارے کے سارے الفاظ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ تو دنیا کے کیمرے سے ہم ڈرتے ہیں، اللہ کے کیمرے سے کیوں نہیں ڈرتے میرے بھائی؟ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے کیمرے کی ساری ریکارڈنگ ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی۔ ہم نے رات کو 12 بجے کمرہ بند کر کے اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے بھائی سے، سب سے چھپا کر کے ہم نے جو غلط کام کیا تھا وہ بھی ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر یہ احساس ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، یہ بھے ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، یہ ڈر پیدا ہو جائے، تو ہم بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ دوسری چیز، گناہ سے بچنا چاہتے ہو، دوسرا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہم یہ بات یاد رکھیں کہ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں، ہمارا بدن اور ہمارا شریر بھی اس کی گواہی دے گا قیامت کے دن۔ ہم نے آنکھوں سے کوئی غلط کام کیا، ہم نے ہاتھوں سے کوئی غلط کام کیا، ہم پیروں سے غلط جگہ چل کر کے گئے، حتی اذا ما جاؤہا شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، کل قیامت کے دن تمہارے کان بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے ہاتھ پیر بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے، یہاں تک کہ یہ دھرتی اور زمین بھی بولے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها
وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، زمین بولے گی، زمین بات کرے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر گناہ سے ہم اور آپ بچنا چاہتے ہیں تو یہ چیز بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی پڑے گی۔ اور تیسری چیز، اگر آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے۔ انسان جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اس کا اثر بھی اس کے اوپر پڑتا ہے۔ اگر آپ شرابی کے ساتھ بیٹھیں گے اٹھیں گے، آپ کے دل میں شراب کے متعلق نفرت کم ہو جائے گی۔ بے نمازی کے ساتھ بیٹھیں گے بے نمازی بن جائیں گے آپ، جھوٹوں کے ساتھ بیٹھیں گے جھوٹے بن جائیں گے آپ۔ اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو نیک لوگوں کے ساتھ آپ اٹھیے اور بیٹھیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، گناہوں سے بچنے کے لیے ایک کام یہ بھی کرنا پڑے گا ہمیں اور آپ کو کہ کبھی کبھی ہمیں قبرستان جانا چاہیے، موت کو یاد کرنا چاہیے۔ جب کسی جنازے میں جائیں، جب کسی قبر کو دیکھیں تو اپنے انجام کو سوچیں کہ کل تک جو فور ویلر میں گھومتا تھا، فارچونر میں چلتا تھا، آج 4 لوگوں کے کندھے پہ قبرستان جا رہا ہے۔ یہ انجام ہمیں اور آپ کو اپنا بھی دیکھنا ہے۔ ہم موت کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کریں۔ تو میرے بھائیوں، گناہوں اور اس کے انجام کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کیونکہ اب دھیرے دھیرے آپ کے جو موڈ جو بن رہا ہے وہ جانے کا موڈ بن رہا ہے اور وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ توحید پر اور ایمان پر